ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام مرحومین کو، میرے مرحومین کو، استاد سعید سبت جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ عزاداران سید الشہداء، آج ماہ محرم کی پہلی شب ہو چکی ہے، اور یقیناً جن ایام کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں بہت عرصے سے، خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم زندہ رہے اور امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں۔ خود یہ نعمت الہی ہے، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ امام پر گریہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں سمجھ نہ آئے، لیکن خود احادیث ہے کہ جس دن سب آنکھیں پریشان ہوں گی، اس دن وہ آنکھ خوشحال ہوگی جو سید الشہداء پر گریہ کرتی تھی۔ تو بہت ساری چیزیں انسان کو دنیا میں نہ اس کو ناپ سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ میجرمنٹ کر سکتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں کے لیے دنیا کے پیمانے کام نہیں آتے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس عالم کے لیے ہیں، وہ دوسرا عالم ہے کہ جہاں جب انسان جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ حسین کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ ان کے والد مرثیہ پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، مصائب پڑھتے تھے، ذاکر تھے۔ کہا جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور میں نے کہا کہ بابا، عالم برزخ میں کیا خبر ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے اور قیامت تک عالم برزخ میں رہتا ہے، عالم ملکوت ہے، دوسرا عالم ہے۔ جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں ابھی تک، حضرت آدم کے لے کے ابھی تک، وہ سب اسی عالم کے اندر ہے۔ قیامت دور ہے ہمارے لیے، لیکن مرنا تو ہم سب نے ہے،
اور اس عالم میں بھی ہم نے جانا ہے. اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات بھی ہیں کہ ہم عالم برزخ میں تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ واضح ہے حدیث. ہم آخرت میں تمہاری شفاعت کریں گے. لیکن انسان کا عمل عالم برزخ میں اس کو بچاتا ہے. اب عمل کیا ہے؟ ایک خاتون کہ کیونکہ دنیا میں کافی لوگ ہیں ایسے مسلمان غیر مسلمان کہ جن کو لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرئنس ہوا ہے، یعنی مرنے کے بعد موت میں چلے گئے لیکن واپس آ گئے. وہ جو لوگ مرے ٹیمپریری وہ اس عالم میں گئے ہیں تو انہوں نے اس عالم کو چکھا ہے، دیکھا ہے کیا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال جتنی توفیق کوئی ماہ محرم میں آپ تک پہنچانے کی. خاتون کہتی ہیں کہ بہرحال میں مر گئی، کوما میں چلے گئی لیکن مر گئی. میں نے دیکھا میں ایک عالم میں ہوں اور عجیب ایک ٹنل سا ہے اور ایک عجیب آواز مجھے آ رہی ہے اور میں بھاگ رہی ہوں، میرے پیچھے بھیڑیے بھاگ رہے ہیں. عالم آسان نہیں ہے جانے، وہ تو عالم برزخ بہت خطرناک ہے، بہت سخت ہے. فرار نہیں ہے وہاں. یہاں آپ مریض ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. وہاں فرار نہیں ہے بالکل. اگر آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں، خواب میں کبھی آپ مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، اوپر سے گر رہے ہوں، اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی تو آپ مر جائیں گے. یا آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ باہر آ جاتے ہیں اس عالم سے، ورنہ اس عالم میں وہ عالم وہی ہے. خاتون کہتے ہیں میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے اور میں نے دیکھا کہ آگے راستہ بند ہو گیا ہے، دیوار ہے. جیسی میں اس دیوار تک پہنچی میں نے کہا کہ اب میرا خاتمہ ہے. ایک دم میرے وجود سے یا حسین نکلا. کیسے نکلا؟ کیونکہ زندگی میں عادت تھی یا حسین کہنے کی. جب زبان پہ جاری ہوگا تو ہی وہاں آئے گا. یہاں عادت ہی نہیں ہے یا حسین کہنے کی، کیسے آئے گا؟ یا علی کہنے کی عادت ہی نہیں ہے، بچوں کو سکھایا نہیں، بچے برگر ہو گئے، فیشنیبل ہو گئے، نیا ماڈرن زمانہ ہو گیا، گیجٹس آ گئے، نادی علی کی بجائے رائمز سکھائیں گے ان کو. بچوں کو نیٹ فلکس کے سیزن سب یاد ہیں، مارول کے کریکٹر یاد ہیں، آیت الکرسی یاد نہیں ہے بچوں کو. آپ بتائیں، آیت الکرسی پوچھ لو، کہیں جا کے دعائے امام زمانہ پوچھ لو تو آپ سمجھتے بہت مذہبی بات نہیں ہے. یہ بقا ہے، یہ اس عالم کی نہیں، یہ اس عالم کے لیے بھی بقا ہے. تو خاتون کہتی ہیں کیونکہ مجھے اس دنیا میں عادت تھی یا حسین کہنے کی، جیسے ہی میرے وجود سے یا حسین نکلا میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ آیا ہے اور اس نے مجھے اس عالم سے کھینچ لیا. یہ ہم امام کو انشاءاللہ کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چند دنوں میں امام کو سمجھیں. امام کسے کہتے ہیں؟ وہ عالم ہی ایسا ہے. اس عالم میں مشکلات بھی اپنی ہیں، وہاں پہ ٹائم الگ ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، اسپیس بھی نہیں ہے، بدن بھی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی عالم ہے. اور جب کوئی امام کی حکومت میں آ جاتا ہے، امام کی حکومت ہماری حکومتوں کی طرح نہیں ہے، بارڈر لگے ہوئے ہوں، لائنیں کھینچی ہوئی ہوں، یا پھر ہم نے خود نام بنا لی ہوں. یہ جیسے یہاں ہماری ماشاءاللہ کالونیاں بنی ہوئی ہیں، رضویہ آہستہ آہستہ بنتی جا رہی ہیں، وہاں مرضیاں بھی ہماری چلتی ہیں. میں زیادہ نہیں بولوں گا پھر لوگ برا مان جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ ہم خود اپنے آپ کو فرقے، پھر اس کے اندر فرقے، پھر اس کے اندر فرقے، پھر اس کے اندر فرقے، کہیں زبان، کہیں قومیت، کہیں لسانیت، بانٹتے جا رہے ہیں نا، ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے اگر ہم ایک کاز کے لیے کام کریں، ایک ہدف کے لیے کام کریں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 100 لوگ کام کریں. لیکن اگر ہم دور ہونے کے لیے، جدا ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر ہم نقصان کر رہے ہیں. اصل میں اسلام کا بھی نقصان ہے اور اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. اب امام کی جو حکومت ہے وہ اس کی باؤنڈری نہیں ہے. امام کی حکومت میں جو آ جاتا ہے بس وہ پھر امنیت میں آ گیا.
اس ملک میں داخل ہونا پڑتا ہے، اور اس کی پریکٹس اسی عالم سے کرنی پڑے گی، یعنی کہیں اور نہیں جا کے آپ کو تیار کرایا جائے گا، آپ کو یہیں تیار ہونا ہے۔ یہی صبح شام کی جو زندگی ہے، جو بہرحال ظاہری طور پر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، پینڈیمک آپ کے سامنے ہے، وبا آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، ماسک بھی لگانا ہے، بہرحال جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ بہرحال اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور اس طرح اس کی وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر اکنامک کا سسٹم بریک ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، مشکلات ہیں، یہ سب ہیں اپنی جگہ۔ کیسے نکلیں گے اس سے باہر؟ کون نکالے گا اس سے باہر؟ کوئی نہیں نکال سکتا سوائے نظام الہی کے، اور اس نظام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے۔ ورنہ خط لکھنے والوں نے خط بہت لکھے تھے، بہت لوگوں نے خط لکھے تھے، بڑے لوگ بھی تھے، چھوٹے لوگ بھی تھے، خواص بھی تھے، نارمل لوگ بھی تھے، مشہور لوگ بھی تھے، عہدے دار لوگ بھی تھے، سب لوگ تھے، خط لکھے تھے انہوں نے، لیکن ہر کوئی امام تک پہنچ نہیں پایا کربلا۔ کیوں؟ کیونکہ باطن کو اس قابل کرنا ضروری ہے کہ جب امام پکارے تو لبیک کہا جائے۔ اب یہ کان امام کی آواز کیسے سنے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں سارا دن؟ یہ آنکھیں امام کو کیسے دیکھیں کیونکہ یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں سارا دن؟ خود آپ ایک صاف پانی میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیں، تھوڑی سی، پانی کا حجم زیادہ بھی ہو، یا چھوڑ دیں، کلر کا ڈراپ ڈال دیں، ایک کوئی بھی کلر، شفاف پانی آلودہ ہو جائے گا۔ ایک ڈراپ، چاہے 1 لیٹر ہی کیوں نہ ہو پانی، ایک بڑا کین ہی کیوں نہ ہو، ایک ڈراپ ڈال دیں۔ کیوں؟ محسوس ہوتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ جو روح ہے جسے خدا نے پاک اور صاف بھیجا ہے، یہ ایک نگاہ نامحرم سے آلودہ ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں، نیت تو صاف تھی۔ اللہ، نیت صاف تھی، اثرات مرتب ہو گئے۔ اب کیسے کھڑے ہوں گے فجر کی نماز میں؟ کیسے آنکھوں میں سے آنسو ٹپکیں گے سجدے کے اندر کہ آپ پھر خدا کی بارگاہ میں کہیں کہ رب لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑنا۔ یہ رسول خدا فرما رہے ہیں، رات کو خاک پہ اپنے رخسار رکھ کر، یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے تو قرآن میں آیات ہیں، آپ اسوۃ و حسنہ ہیں، آپ کے لیے تو سب کچھ ہے، کائنات آپ کے لیے، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ ازواج مومنین جو ہے، وہ امہات المومنین جو ہیں، وہ پوچھتی ہیں رسول خدا سے کہ آپ کیوں ایسے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، کیوں ایسا کہتے ہیں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ برادر یونس یعنی حضرت یونس کو خدا نے تھوڑی دیر کے لیے ان کے حال پہ چھوڑا، وہ بھی نبی تھے۔ عزیزان محترم، میں غور طلب، تھوڑا سا بعض مرائل تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن بہرحال ماہ محرم ہے، امام حسین علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے ہم انہی چند دنوں میں کچھ سیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کو جب ان کے حال پہ چھوڑا جائے تو ہمارے جیسا نہیں ہے جیسے ہمیں حال پہ چھوڑا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ معصوم ہیں، لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ برادر یونس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان کے حال پہ چھوڑا۔ کیا ہوا؟ 3 تاریکیوں میں چلے گئے۔ قرآن کی آیات ہیں عزیزان محترم، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے شکم کی تاریکی، 3 تاریکیاں، ظلمات چلے گئے 6 ماہ تک۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذکر یونسیہ اسی وجہ سے مشہور ہے، حضرت یونس یہ ذکر کرتے رہے، پروردگار میں خود اپنے اوپر، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ اس کے بعد خدا نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم،
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر خدا نے کہا قبول کیا، نجات دینے والا وہی عزیزان محترم۔ ہم اور آپ کس کیٹیگری میں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی غلطی ہم سے ہوتی ہے، کیا ہمیں محسوس ہوتی ہے ہم نے غلطی کی؟ کوئی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے، کسی کو ہم خدا نخواستہ برا بول دیں، کسی کو تہمت لگا دیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو صاف نہیں رکھا ہوا، ہم نے فلٹر نہیں لگایا ہوا۔ کرو نا، جہاں پانی کڑوا آ رہا ہو یا کچھ ہوتا ہو تو لوگ فلٹر لگاتے ہیں نا، پانی میٹھا ہو